السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرت محترم، گزشتہ خطبات میں اللہ کی توفیق سے ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ان اعمال کا تذکرہ فرمانے کے بعد جو ان کی بربادی اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، مالک نے پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب انسان کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا، موت کا وقت آئے گا اور اس کے بعد کے سارے معاملے ہوں گے، بندہ اس وقت چیخو پکار کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کو آخرت کے اعمال کے لیے صرف کیا ہوتا، ایسے اعمال کی ہوتے جو آج کے دن کام آتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ یہ جو آج کا دن، یہ قیامت کے دن کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ جو آج کا دن شروع ہو رہا ہے، اس دن کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دیکھا ہوگا تم نے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جو گرفت آج ہوگی، جو قید و بند کی صحبت آج ہوں گی، تم لوگوں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ آج ہونے کیا والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل خانہ کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر سا بس اس کا جائزہ لینا ہے کہ وہ کیسے عذاب ہے اور کیا سختیاں ہیں، جو اتنا سخت جملہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم نے اس عذاب جیسا عذاب ہی کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ذہن نشین رکھیں، یہ جہنم کا عذاب، اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، نہ یہ جہنم کی سختیوں کا تذکرہ، نہیں، یہ تو قیامت کے دن کی سختی ہے، یہ تو قیامت کے دن کا تذکرہ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ، جو آج قیامت کے دن کی سختی اور اس کا عذاب ہے، تم نے اس جیسا عذاب اور اس جیسی پکڑ نہیں دیکھی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ میں اس کا آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خلاصہ، اللہ نے توفیق دی، ہمت طاقت دی تو انشاءاللہ بیان کروں گا، مختصر سا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ اسرافیل جس نے سور پھونکنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہان سمجھ لیں، ایک سور سمجھ لیں، جس میں
اس نے آواز کو بلند کرنا ہے، نفخ پھونکنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا منہ اس کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے، اس میں پھونک مارنے کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ آخری کنڈیشن ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ وہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل اس نے اپنا منہ اس سور کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے، اس ہارن کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے، اور اس کے کان، حدیث کے الفاظ، اللہ رب العالمین کی آواز سننے کے لیے منتظر ہیں۔ اس نے اپنے کان رب کی طرف لگا دیے ہوئے ہیں، کب اللہ کا حکم ہو اور وہ فوراً سور پھونک دے۔ اتنی قریب ہے قیامت، اللہ اکبر، کوئی اندازہ نہیں۔ مفسرین محدثین اس حوالے سے تذکرہ فرماتے ہیں جس بندے کی موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت اور اس سے پہلے والی سختیاں شروع ہو گئی، سارے معاملات شروع ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سور پھونکے گا، زمین و آسمان، اس کے مشرق و مغرب میں جتنے بسنے والے افراد اور مخلوقات ہیں، اللہ اکبر، یہ اس کی آواز کو سنیں گے۔ وہ آواز ایک چیخ کی مانند ہوگی اور وہ چیخ بڑھتی چلی جائے گی۔ لوگ سن رہے ہوں گے، متوجہ ہوں گے، پریشان ہونا شروع ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ مائک کی آواز تھوڑی سی خراب ہو، تھوڑی سی اس میں تبدیلی آئے تو ہم سارے جانتے ہیں آواز آہستہ 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 اس کی پچ بڑھتی جائے تو وہ قوت برداشت سے باہر ہونا شروع ہو جاتی، شور آہستہ 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 سب ہوا ہے نا ایکسپیرینس کبھی۔ اسپیکر کی آواز تھوڑی سی گڑبڑ ہونا شروع ہو تو وہ ایک سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، سی، اور وہ پھر بڑھتی جاتی ہے، اور آخری لیول یہ ہوتا ہے اگر یہ آواز مستقل چلتی رہے۔ آپ لوگوں نے جن میں جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو پڑھی ہوگی، جنہوں نے جانتے ہوں گے، یہ سی کی آواز اگر بڑھنی شروع ہو یہ کانوں کے پردے پھاڑ دیتی ہے، یہ دل کو پھاڑ سکتی ہے، یہ گاڑی کے اندر ہو تو اس کے شیشے توڑ دیتی ہے اگر گاڑی بند ہو، مائک اگر گاڑی میں پڑا ہو، اسپیکر گاڑی میں پڑا ہو، اتنی یہ سنگینی اختیار ہے۔ بالکل وہ وہی سی کی آواز، لیکن وہ فرشتہ سور پھونک رہا ہے قیامت کا، تو اس کی شدت کیا۔ حدیث میں تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے ان کے حلق کو آنے شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ وہ گھبرانا شروع ہو جائیں گے، ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوں گے، پھر کانوں کے پردے پھٹیں گے، لوگوں کے دل پھٹنا شروع ہوں گے، وہ اتنی گونج اختیار کرتی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ موجود ہر چیز اس نفخ کی آواز تھر تھرانا شروع ہو جائے گی، لرزنا شروع، بلڈنگیں گرنا شروع، پھر زلزلے برپا ہوں گے، زمین ساری کانپنا شروع، پہاڑ ریز۔ یہ آغاز وہ سی کی آواز کر رہی ہوگی، وہ جو سور پھونک رہا ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، سینے چھلنی ہو، لوگ سارے کے سارے جتنی مخلوقات وہ مرنا شروع ہوں گی، وہ گرنا شروع ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ اکبر، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ذی روح، انسان، جن، فرشتے، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سارے مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس وقت یہ جملے دو الفاظ ملتے ہیں، ایک جملہ اس کے شروع میں انا الملک، میں بادشاہ، اللہ پکاریں گے، اور ایک حدیث کے الفاظ یہیں سے شروع ہوتے ہیں این الجبارون المتکبرون، کہاں ہے وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو جبار سمجھتے تھے، وہ کہاں ہے جو بڑا بڑا تکبر کرتے تھے، یہاں سے لے کے وہاں تک ہماری پراپرٹی، یہ سوسائٹی میری، اس علاقے میں میرا ڈنکا بجتا ہے، یہاں پہ میرے سوسر چلتے ہیں، یہاں پہ میری ذات ہے، یہاں پہ میری بات۔ این الجبارون المتکبرون، کہاں گئے آج وہ سارے جو بڑا بڑا اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے، جو مرضی اس کا ترجمہ کر، بڑے بڑے مغرور پھرتے تھے، بڑا بڑا تکبر کیا کرتے تھے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کون ہے جبار، آج کون ہے قہار، آج کس کے ہاتھ میں سا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العالمین جب یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے کوئی جواب دینے والا تو ہوگا ہی نہیں، سب مر چکے ہوں گے، کوئی زیرو دنیا میں باقی نہیں رہا ہوگا۔ کچھ دیر سناٹا رہنے کے بعد اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ اکبر، اس اللہ کے لیے ہے ساری بادشاہی جو اکیلا ہے، جو تنہا ہے، اور قہار۔ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے جبار، تم اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھتے تھے، بڑی قوت والا، سورسز والا، طاقت والا سمجھتے تھے، آج رب جو قہار ہے اس کے ہاتھ میں یہ سارا نظام۔ اب آؤ سم کون ہے؟
अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से दोबारा इसराफील को जिंदा किया जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा फरमाएंगे, फिर दूसरा नफक फूंका जाएगा, दोबारा हुक्म होगा, अब दूसरा सूर फूंको। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सूर फूंका जाएगा, लोग दोबारा जिंदगी की तरफ, फरिश्ते सबसे पहले उठना शुरू होंगे, फिर आसमान से एक बारिश बरसाई जाएगी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग इस तरह बुलंद होंगे, उस वक्त तक सारी जमीन चटियल मैदान बन चुकी होगी, बिल्कुल सफेद कलर की होगी और साफ सुथरा मैदान, कोई शय नहीं होगी, कोई बिल्डिंग, कोई पहाड़, कोई दरख्त, कुछ बाकी नहीं रहा होगा। अल्लाह अकबर। फ़इज़ा बरिकल बसर व खसफ़ल कमर व जुमिय शम्स वल कमर यक़ूलुल इंसान यौमइज़िन अयनल मफ़र। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिश बरसेगी, वो लोगों की ये जो कमर की हड्डी आखिरी, जिसे बैकबोन का एंड कहते हैं ना, इसे मछली की हड्डी बाज लोग कहते हैं, बाज लोग इसे रीढ़ की हड्डी का ढांचा आखिरी हिस्सा होता है, दुम की हड्डी साइंसी अल्फाज में इसको कहा जाता है। बिल्कुल कमर का यह आखिरी हिस्सा, बैकबोन का आखिरी कोना, धमाका हो, जला दिया जाए, जो मर्जी हो को गरक हो जाए। ये मैं आपको एक साइंसी टिपिकली बात बता रहा हूं, ये हड्डी कभी खत्म नहीं होती। मिट्टी में इंसान को दबा दे, पड़ा रहे साल हा साल पड़ा रहे, ये बैकबोन का ये हिस्सा खत्म नहीं होता, इसे दुम की हड्डी कहते हैं, ये नहीं खत्म होती। इस हड्डी पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो बारिश बरसाई जाएगी, जब वो बरसेगी तो दोबारा इंसान का जिस्म बनना शुरू होगा, दोबारा इंसान की तख्लीक होगी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माजी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाला जो वाक़या जिसमें उन्होंने सवाल किया तो उसमें ये तज़किरा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह दरख्त उगता है ना ज़मीन से, वो बारिश का पानी पड़ने से, इसी तरह इंसान फूट निकलेंगे अपनी वो दुम की हड्डी से, बनना शुरू होगा, गोश्त वोश्त का पूरा इंसान दोबारा बन के खड़ा होगा, बेखतना होगा, बिल्कुल नंगा होगा, बिल्कुल ऐसे होगा जिस तरह खतना नहीं हुआ होगा, जिस तरह पैदाइश के वक्त होता है इंसान। अल्लाह अकबर। खड़ा किया जाएगा इंसानों को और सब के सब एक ट्रांस में, जिस तरह हिप्नोटाइज बंदे को किया होता है ना, कोई होशो खबर नहीं होती। माँ जी ने पूछा था अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्म नहीं आएगी लोगों को एक दूसरे से कि एक दूसरे को बरहना देते होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी को होश ही नहीं होगी, उस दिन की सख्ती इतनी होगी, उस दिन का आलम ये होगा, फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुनफतिरुम बि। और कैसे बचोगे, ये कुरान के अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कैसे बचोगे उस दिन से जो दिन इतनी सख्ती वाला होगा कि वो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। अस्समाउ मुनफतिरुम बि, आसमान को फाड़ दिया जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा, कुछ पल्ले नहीं रहे, कोई शय बाकी नहीं। इतनी ये क़यामत के दिन की सख्ती है, मैं आपको सुनाता जाता हूं। अल्लाह अकबर। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक ट्रांस में बिल्कुल जैसे कोई चीज घसीट के लेके जा रही है, सारे कैसे ऐसे मैदान हैशर की तरफ बढ़ते जाएंगे। दो रवायात, दो तस्करे मिलते हैं। बाज ने कहा यह मुल्क शाम का इलाका होगा जहां अशर बरपा होगा, ज्यादातर रवायात मैदान अरफात के हवाले से जहां पे अशर बरपा होगा, और यहां पर सारे इंसानों को जमा किया जाएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब आलम ये होगा सख्ती का, आसमान फट चुका होगा, सूरज अल्लाह रब्बुल आलमीन फैज़ा बरिकल बसर व खसफल कमर व जुमिय शम्स वल कमर। पहले ये होगा आंखें फट जाएंगी, ये कुरान के अल्फाज है, आंखें शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, देख नहीं पाएंगी, फटेंगी आंखें, फैज़ा बरिकल, या थरथरा जाएंगी जिस तरह पथरा जाती आंखें, वो हालत होगी। व खसफल कमर, चांद को बेनूर कर दिया जाएगा। व जुमिय शम्स वल कमर, ये सूरज और चांद आपस में टकरा जाएंगे, रेजा रेजा, जर्रा जर्रा, फिर दोबारा सूरज को तख्लीक करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। वो सवा नेज़े पे मौजूदा फासला साइंस जो कहती है, वो कहते हैं जी 9 करोड़ 30 लाख, कितना? 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है सूरज हमसे, उस दिन सवा नेज़े पे आएगा, या सवा मील बाजने का, 9 करोड़ 30 लाख से वो सवा मील के ऊपर लाके सूरज खड़ा कर दिया जाएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन की सख्ती के हवाले से, लोगों का पसीना, आज अगर वो इतना दूर हो और सूरज की तपश हो तो हम जमीन के ऊपर पाँव रखते, पाँव जलते हैं ना, छत के ऊपर जाना पड़ जाए गर्मियों में, बाहर फर्श पे जाना पड़ जाए तो हम फटाफट पंजों के बल चलना शुरू करते हैं कि वो गर्मी बढ़ी। तो जिस दिन वो सवा मील पे खड़ा होगा, मुकम्मल बरहना, पाँव नंगे, जिस्म नंगा, सब कुछ नंगा, उस हालत में क्या आलम होगा? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कदर गर्मी और इस कदर आलम ही होगा, कोई दरख्त, कोई शय,
اس وقت سایہ نہیں. ہاں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا یا اللہ کا سایہ ملے گا، وہ ایک علیحدہ چیپٹر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ ان کے گناہوں کے مطابق سختی کا دورہ شروع ہوگا. عالم کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت ہوگی کہ لوگ ان کو پسینے کی لگامیں ڈالی جائیں گی، اپنے پسینوں کے ذریعے ان کو کھینچا جا رہا ہوگا، یہاں پہ چلو، یہاں پہ چلو، اس طرف چلو. فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے. ہر شخص کے اوپر دوبارہ جب فرشتوں کو زندہ کیا جائے گا، دو فرشتے ایک ایک بندے کے اوپر ڈیوٹی لگے گی. زمین جو بنائی جائے گی دوبارہ، اس کے سارے اطراف میں فرشتے کھڑے ہوں گے. کہیں سے بھاگنے کی جرت نہیں کر سکے گا. کہے گا این المفر، بندہ پوچھے گا کوئی ہے فرار کی راہ؟ کہیں ایسا کوئی مسئلہ کہیں سے نہیں. کلا اللہ وزر الی ربک یومئذ المستقر، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا نہ 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 نہ، جہاں مرضی ٹکرے مارتے پھرو، دائیں نکلو بائیں نکلو. آج بچنے کی جگہ کوئی نہیں. انسان فرار اختیار کرے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، کہیں پناہ مل جائے، کہیں چھپ جائے، جب کوئی حال نہیں نکلے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے طبرانی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا اور وہ اتنا سخت معاملہ ہوگا، وہ اللہ سے التجا کرے گا اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں، مجھے جہنم میں ڈال دیں، یہ قیامت کی سختی سے بچا لیں، مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، ہو انجام ہو. یہ قیامت کی سختی نہیں برداشت ہو رہی، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا معاملہ. اتنی سختی ہوگی اس دن. دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. یاد رکھیں، میں نے آگے بھی شاید کبھی وضاحت کی، آج پھر بتا دیتا ہوں. لوگوں کو ہمارے ہاں نا بڑی غلط فہمی ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی شفاعت کریں گے، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت کو. نہیں، یہ پہلا معاملہ یہ ہوگا، اللہ رب العالمین کو اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین سامنے نہیں آ رہے ہوں گے. اس وقت تک بس یہ قیامت کے لیے حشر برپا ہو چکا ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا اور اعلان ہو چکا ہوگا. لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ بس اب اعمال کے مطابق جزا و سزا کا معاملہ ہونا ہے اور فیصلہ ہونا ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. لیکن 50,000 سال کا دن آغاز ہی نہیں ہو رہا، حساب کتاب کا سلسلہ نہیں بن رہا. لوگوں کے کلیجے قیامت کی سختی کی وجہ سے اب پھٹنا وہ دہشت، وہ خوف، وہ اندیشہ، پتہ نہیں کیا بننا ہے، کیا بننا ہے. ہاں، صرف اور صرف وہ لوگ جو نیکوکار ہوں گے، صلحاء ہوں گے، ان کی دنیا سے جانے کا تذکرہ ہے، میں ابھی بتلاؤں گا. وہ مطمئن روح ہوں گی، ان کے اوپر ایسی سختی نہیں ہوگی، وہ سکون کی حالت، قدر نسبت، یہ نہیں کہ مکمل پرسکون، ان کی نسبت کچھ پرسکون ہوں گے. اللہ اکبر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا نا معاملہ، اس وقت وہ جائیں گے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کے ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری سفارش کریں، ہمیں جنت کا داخلہ دلوا دیں، ہمیں جہنم سے بچا لیں. بڑی توجہ کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے کہ سفارش کریں، آپ کی سفارش کروانے آئے ہیں کہ جنت کا داخلہ چاہیے، جہنم سے نجات. نہیں، کہیں گے اللہ سے سفارش کریں، آپ پہلے پیغمبر ہیں اور دنیا میں اترنے والے پہلے انسان ہیں، سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع کریں. بات سمجھ میں آئیے؟ خود لوگ مطالبہ کریں کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے، رزلٹ اناؤنس کیا جائے، پتہ لگایا جائے کون کیا ہے کیا نہیں، کس نے کہاں پہ. یہ انتظار کی شدت اب برداشت نہیں ہوتی، یہ خوف اور اندیشہ اور وسوسہ جو دلوں کو پھاڑ کر رکھ رہا ہے، جو بچوں کو بوڑھا بنا رہا ہے، یہ کنڈیشن برداشت نہیں ہوتی. پھینک دیا جائے، جہنم میں گرا دیا جائے، یہ جنت میں ڈال، حساب کتاب تو شروع ہو. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، جنت میں اللہ نے مجھے منع کیا تھا، میں نے پھر بھی نافرمانی کی، میں شرماتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے رب سے. اور دوسرا حدیث میں تذکرہ، مجھے خوف آتا ہے اللہ مجھے میرے اس معاملے کی وجہ سے نہ پکڑ لے، میں نے نہیں کرنی سفارش، میں نہیں جاتا. جاؤ اگلے پیغمبر کے پاس، تذکرہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں. ایک جگہ پہ تذکرہ ہے، وہ اپنے بیٹے کے حوالے سے کہیں گے کہ میں نے اس کے متعلق سوال کیا تھا. ایک جگہ پہ تذکرہ وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے اپنی قوم کے لیے تباہی کی دعا مانگی تھی، اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ان کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے، ان کو برباد کر. مجھے ڈر اللہ یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے اپنی قوم کو خود ہلاک اور برباد کرنے، میں پکڑا نہ جاؤں، میں نے نہیں جانا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے نہیں، میں نے موقع مار کے بندہ مار دیا تھا، مجھے خوف آتا ہے، میں نے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے نہیں، آخری حل تمہارے پاس، سب کے پاس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
ان کے پاس جاؤ، جا کے ان سے کہو کہ وہ اللہ سے سفارش کریں. کیا بولنے سارے؟ حساب کتاب شروع ہو، فیصلہ تو ہو، رزلٹ تو اناؤنس ہو، پتہ تو چلے بننا کیا ہے، ہونا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہی ہوں جو آج سفارش کے لائق ہوں، میں کرتا ہوں سفارش. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا جائے گا اللہ کے عرش کے نیچے. ایک مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پہنچایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہوں گے اور مستقل ایک لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعائیں مجھے آج نہیں آتی جو اس دن مجھے سکھائی جائیں گی، جو میں رب سے مانگوں گا. وہ اسی دن جملے سکھائے جائیں گے اللہ کی طرف سے اور میں اسی دن وہ اللہ سے مانگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبے سجدے کے بعد اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھیں گے اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سفارش کرو، تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس وقت امتی امتی نہیں کہا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے گئے ہوں گے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مطالبہ کریں گے حساب کتاب شروع. لوگوں سے کہا جائے ان کا معاملہ کیا جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مخلوق کے درمیان، لوگوں کے درمیان میدان حشر میں تشریف لائیں گے. اس وقت اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے آئیں گے. اس وقت میزان رکھا جائے گا، اس وقت حساب کتاب کا معاملہ. وہ آگے چلتے جائیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہمارا موضوع بیچ میں رہ نہ جائے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ. پھر میزان رکھ دیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. ایک بات یہاں پہ بڑی ضروری تھی، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ. اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑو گے، اللہ کی مرضی ہوگی، جس سے اللہ چاہیں گے اللہ سوال کریں گے. ہر ایک سے سوال و جواب نہیں ہوگا. پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. الگ الگ ہو جاؤ. یہ جو ہجوم ہے نا، ایسے نہیں کھڑے ہونا، سارے لوگ الگ الگ اپنی ٹولیاں بنائیں. اللہ اکبر. موازنہ تو اسی وقت ہی ہو جائے گا. ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور یہ اس کی بڑی اچھی تفسیر ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور الگ الگ ہو مجرم، اپنی الگ الگ کیٹیگری میں کھڑے ہو. ہر بندہ اپنے اپنے نفس کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے مطابق. جو کافر ہوں گے وہ الگ کھڑے ہو جائیں گے، منافق ہوں گے الگ کھڑے ہو جائیں گے، قاتل احادیث میں تذکرہ یہ الگ کھڑے ہوں گے، فاسق الگ کھڑے ہوں گے، گناہگار، بدکار، زانی، شرابی الگ الگ لائنوں میں. اسی طرح متقی الگ کھڑے ہوں گے، صلحاء الگ کھڑے ہوں گے، انبیاء الگ کھڑے ہوں گے، شہداء الگ کھڑے ہوں گے. اللہ ہمیں نیکوکاروں کے صف میں کھڑا فرمائے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین سوال و جواب جس سے چاہیں گے اللہ رب العالمین سوال جواب کرنا شروع کریں گے. پہلے مشترکہ سوال ہوں گے، امتوں سے سوال ہوں گے. جناب نوح علیہ السلام کی امت سے سوال ہوگا ہاں تمہارے پاس پیغمبر آئے، تم نے کیا کیا؟ کہیں گے جی ہمارے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا. ہمارے پاس نوح علیہ السلام کب آئے تھے؟ انہوں نے کب دعوت دی؟ وہ کہیں گے اللہ 950 سال میں نے کہیں گے نہیں ہم ہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس. مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے. اللہ رب العالمین جناب نوح علیہ السلام کو مخاطب کریں گے نوح کو گواہ ہے، تمہارے پاس کو گواہ ہے، گواہ پیش کرو کہ تم نے واقعی. پتہ ہے کس کو بلائیں گے؟ علم ہے کس کو بلائیں گے اپنے گواہ کے طور پر؟ مجھ اور آپ جیسے ناکاروں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. نوح علیہ السلام کہیں گے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہ، ان کو پیش کیا جائے. اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سوال کریں گے گواہی دیتے ہو نوح نے اتنے سال ان کو تبلیغ کی تھی، یہ امت پکارے گی ہاں اللہ ہم گواہ ہیں نوح ٹھیک کہتے تھے، یہ جھوٹ بکتے ہیں. وہ چیخیں گے، چلائیں گے. قوم نوح کے افراد، احادیث میں یہ تذکرہ، تفاسیر میں یہ تذکرہ، کہیں گے تمہارے اور ہمارے درمیان ہزاروں سال کا وقفہ فاصلہ، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں بتلایا، ہم نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا، ہم اس لیے گواہی دے رہے نوح سچے ہیں تم لوگ جھوٹے ہو. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے کیا آپ گواہ بنتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں میں گواہ بنتا ہوں اور میں نے اپنی امت کو بتلایا اور میری امت ان کی گواہ. نوح علیہ السلام کے حق میں ہم ناکاروں کی اللہ گواہی قبول کرے. یہی معاملہ قوم لوط کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ہر قوم اپنے پیغمبر کا انکار کر دے گی جی ہمارے پاس تو پیغمبر آئے نہیں، اور یہ امت محمدیہ ہر پیغمبر کی گواہی دے گی. اس لیے الحمدللہ ہماری امت کو، واحد امت کو یہ اعزازات، ہم کسی نبی کی تکذیب کرتے ہی نہیں.
باقی بکواسات کرتے ہیں، یہودی عیسائیوں کے خلاف، عیسائی یہودیوں کے خلاف، پیغمبروں کی حد تک انکار کرتے ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے پیغمبر کی تکذیب کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس مذہب مسلک پر رکھا، ہم کسی نبی کی تکذیب نہیں کرتے، ہم سب کے گواہ بن کے پیش ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مشرکوں سے سوال کریں گے، ہاں بھائی کیوں کرتے تھے شرک؟ کیا میری طرف سے تمہارے پاس سارے پیغمبر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہم نے تو گناہ گاروں سے سوال ہوگا، تم کیوں کرتے تھے گناہ؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے کب گناہ کیا؟ وہ گواہ ہے اللہ رب العالمین۔ پھر یہ جو فرشتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو کہا جائے گا پیش ہو گواہی، کہیں گے نہیں، ساری زندگی تو ان کو دیکھا نہیں، یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ اعمال کیے؟ میں نہیں مانتا ان کی گواہی کو۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں ایک آخری حل بھی ہے، ان کے منہوں پہ ڈانٹ لگاؤ، ان کے منہوں پہ ڈانٹ لگاؤ، ان کے جسم اب بولیں گے، ہاتھ بولنا شروع کریں گے، ہاں اللہ ہم نے یہ کرتوت کی، یہ رانے، یہ حصہ شرمگاہ کی طرف جو حصہ ہوتا ہے یہ گواہی دے گا، اللہ اس نے یہ کرتوت کر رکھے ہیں، یہ اس کے مال، قدم گواہی دیں گے، اللہ یہ یہاں پہ جا، پھر بندہ کاٹے گا اپنے آپ کو کہ میں تمہیں بچانے کے لیے کر رہا ہوں، تم میرے خلاف گواہی دے۔ یہ تو تھے مشترکہ سوال، کچھ سوال الگ الگ بھی ہونے ہیں جن میں نے ایک بس بات آپ کو سنانی تھی اس حوالے سے، پھر میں نے آگے چلنا تھا، جو بہت بڑی غلط فہمی۔ پچھلا 4-5 دن پہلے دوستوں کے ساتھ ایک مجلس تھی، تو وہاں پہ اس موضوع پہ بڑی بحث ہوئی، اور میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کا انشاءاللہ تذکرہ کروں۔ سوال جب شروع ہوں گے تو پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، وہ قتل کے حوالے سے ہوگا۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو ان دونوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کا آپس میں معاملہ طے کروایا کیوں قتل کیا۔ ایک قتل ساری انسانیت کا قتل تھا، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ اعمال کے حوالے سے قتل سے بھی پہلے جو سوال ہوگا وہ پتہ کیا ہوگا؟ بتائیں۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ ہر بندے سے، جس بھی بندے سے جو بھی معاملہ، سب سے پہلا سوال جب انفرادی سوال شروع ہوں گے نا، یہ قتل، چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری، مال کھا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سارے سوال بعد میں ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتلایا اعمال کے اعتبار سے حساب کتاب کے معاملے میں پہلا سوال قتل کا، لیکن وہ سوال بھی بعد میں۔ سب سے پہلے اللہ سوال کریں گے نماز پڑھتے تھے؟ کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا معاملات تھے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ہونے والا سوال بھی پہلے یہ ہے، اور جس کا یہ پہلا سوال درست ہوا، اللہ رب العالمین بولے اگلے سوال آسان کرتے جائیں گے، اگلی منزلوں کو آسان۔ جس کا یہ پہلا سوال خراب ہوا، غلط ہوا، باقی سارے اعمال اگرچہ وہ کہتا رہے گا یہ درست نہیں 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 نہیں۔ معروضی سوالات یاد ہیں آپ کو، آتے ہوتے ہیں پیپر میں، پہلا سوال لازمی ہے، لکھا ہوتا ہے نا پیپروں پہ۔ اگر اس سوال کو چھوڑ دیں، آپ کو علم ہے، ہمارے ہاں بڑی دنیا کو یہ علم نہیں ہے، سوال پیپر پہ کراس لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جو اصل سوال تھا پہلا سوال، اس نے وہ سوال کیا، اگلے 4 سوال اس نے لکھے ہوں، یہ لازمی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا جواب ہر حال میں دینا ہے، اس کے بغیر اگلا پرچہ نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ پہلے سوال کا جواب نہیں دے گا باقی اعمال کی طرف جائے نہیں جائے گا، پرچہ خراب، ختم۔ یہ جو لوگوں میں آج کل ایک جملہ بڑا چل نکلا ہے، میں نے اصل میں یہ بات تھوڑی سی سمجھانی تھی۔ حقوق اللہ کی خیر ہے، حقوق العباد کی فکر کرو، اللہ نے چاہا تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہوا تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ سنا ہے نا جملہ؟ بڑی دنیا تبلیغ کرتی ہے، بڑے لوگ ایک دوسرے کو او پاجی اللہ دی قسم جڑے اللہ دے معاملے نے نا تے اللہ دے نال تعلق ہے، او بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، او معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ اپنے معاملات معاف کر دے گا، لیکن جڑے بندے ہیں نا معاملے دے نا وہ اللہ نے معاف نہیں کرنے جدوں تک بندہ معاف نہ کرے، کہتے ہیں یہ جملہ۔ اور اس کا نتیجہ پتہ کیا نکالتے ہیں؟ ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں نمازیں رہتی ہیں رہ جائیں، روزے رہتے ہیں رہ جائیں، زکوٰۃ میں کوئی کمی ہوتی ہے ہو جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ساری زندگی روپے پیسے میں کھیل کھیل کے مر گئے اور تمہیں حج کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ خیر ہے، اللہ معاف کرنے والا۔ یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، ان میں ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کی بڑی فکر کرو۔ یہ پتہ کون سا مذہب ہے؟
یہ پتا کون سا مسلک ہے؟ یہ باقاعدہ ایک فرقہ ہے جس کا نام انسانیت رکھا گیا ہے. آپ لوگوں میں سے جن کو باہر جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، یا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ہاتھ پہ سارا کچھ ہے، دیکھا کریں دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن کا یہ نعرہ ہے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور یہ نعرہ معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں چلنا شروع. پاکستان میں یہ بکواسات سننے کو ملنا شروع ہو گئی ہیں. واٹس ایپ پہ آپ کو، فیس بک پہ ایسی بے شمار چیزیں مل جاتی ہے جہاں پہ اصل مذہب تو انسانیت ہے. اصل مذہب پہلا مذہب وہ نہیں حقوق اللہ کی خیر ہوتی ہے، حقوق العباد کی خیر نہیں ہوتی. انسان کے یہ معاملے درست یاد رکھیں. نہیں، پہلا سوال حقوق اللہ کے متعلق ہونا ہے. نماز ہوگی تو اس دن کامیابی اور کامرانی، نماز نہ ہے تو کھاتے ہی فارغ ہے، بندے ہی فارغ. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ حقوق العباد نہیں، یہ دونوں چیزیں لے کے چلنا ضروری ہے. لیکن سوال پہلے حقوق اللہ کے متعلق ہونا. یہ نہ کہا کریں حقوق اللہ کی خیر ہے، اللہ نے چاہا تو معاف کر دیا، نہ چاہا تو نہ معاف. نہیں، ان پہ پکڑ ہونی ہے، ان پہ پوچھ کے چل. خیر، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پکڑ کیا ہوگی؟ قید و بند کیا ہوگی؟ وہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، میں نے اب آخری بات آج انشاءاللہ اس جمعے کو مکمل کرنا تھا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی وضاحت ہے. اور خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. 29ویں سپارے میں بھی یہ وضاحت ہے. وہ زنجیریں لائی جائیں گی جو آگ سے بنی ہوں گی، ان کا ایک ایک کڑا 70 ہاتھ بڑا ہوگا، اور وہ زنجیریں لا کے ان کو جکڑا جائے گا گلے میں. باقاعدہ جس طرح جانور کو ہم تو چمڑے کا پٹا ڈالتے ہیں نا گلے میں، جب یہ قربانی کا جانور لاتے ہیں تو آگے وہ چمڑے کا پٹا ہوتا ہے، اس کے پیچھے زنجیر ہوتی. لوہے کی اور آگ سے بنے ہوئے توق ان کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے، اور ان کو فرشتے پکڑ کے، یہ کو بندہ جانے کے لیے رضامند تو نہیں ہوگا کہ میں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو گرا دیں گے نہ جانے کے لیے. فرشتے ان کو اونٹے منہ کے بل یہ پڑے ہوں گے، فرشتے گھسیٹ کے اس توق کے ساتھ ان کو جہنم میں گرائیں گے. یہ ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ. اس طرح گھسیٹ کے. اور احادیث میں تذکرہ ملتا ہے جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہوگا قید و بند کا جو عذاب ہے. ان کو جب جہنم میں گرا دیا جائے گا تو ٹھونسا جائے گا. جس طرح 100 بندے کی جگہ ہو تو وہاں 1000 بندے کو گھسا دیا جائے تو کیا کنڈیشن ہو؟ سیم یہ کنڈیشن بعض مفسرین نے موجودہ دور کے انہوں نے پریشر کوکر سے اس کو تشبیہ دی ہے. جس طرح پریشر کوکر کے اندر کسی چیز کو پریس کیا جاتا ہے اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے پھر بھاپ دی جاتی ہے، وہ پریشر ہوتا ہے، اس کا بھاپ نکل نہیں پاتی، وہ پانی جو آتا ہے وہ بھاپ بن جاتا ہے، وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، گوشت گلتا ہے. بالکل اسی طرح جہنم میں یہ قید کیا جائے گا، ایک کی جگہ کئی کو ٹھوس کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے. ایک جل رہے ہوں گے نیچے سے اور اوپر سے ان کو دبایا جائے گا. قید و بند کا یہ عذاب ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ ہم سب کو ان سارے عذابوں سے محفوظ فرمائے. ایک آخری تذکرہ اور پھر انشاءاللہ یہ تفسیر مکمل. اللہ اکبر. اللہ نے تذکرہ فرمایا اور کچھ لوگ جن میں یہ برائیاں نہیں نہ ہوں گی، جو مال کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو وراثت میں ڈنڈیاں نہیں مارتے، جو کھانا کھلاتے ہیں، جو یتیموں کی عزت کرتے ہیں، ان کو بے عزت نہیں کرتے. یہ 4 چیزیں یہاں پہ تذکرہ. ان کا آخری انجام یہ ہوگا، ان کا حال یہ ہوگا جب فرشتے ان کو دنیا سے لینے ہی آئیں گے نا. پہلے تذکرہ اللہ نے قیامت کا کیا جہنمیوں کے حوالے سے، پھر بعد میں اللہ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو نیکوکار ہے، حقیقی معنوں میں، سچے معنوں میں. ان کے حوالے سے اللہ نے تذکرہ کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ. فرشتے جب ان کو دنیا سے لینے آتے ہیں نا تو اسی وقت ان کو آگے کہتے ہیں او مطمئن جان، او مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چلا رب کی طرف چلیں جو رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. مفسرین محدثین کہتے ہیں نفس کی بعض نے 7 اقسام، لیکن بیسک جو سب سے زیادہ چلتی ہیں اور تفاسیر میں اور قرآن کریم میں جن کا تذکرہ وہ 3 اقسام ہیں نفس کی. یہ ایک ہی نفس کی 3 کنڈیشن ہوتی ہیں. سمجھیے گا ذرا اس بات کو. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. نفس کی جو سب سے پہلی کنڈیشن ہوتی ہے وہ امارہ ہوتی ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہ 13ویں سپارے کی پہلی آیت، وہاں پہ تذکرہ ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نفس اس کو اس کا برائی پہ ابھار رہا ہوتا ہے.
شیطان چونکہ خون میں شامل ہوتا ہے اور وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے انسان سے کو گناہ سرزد ہو، کوئی گناہ. وہ جناب یوسف علیہ السلام کے یہ جملے ہیں، وہ کہتے تھے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس کے سے جو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، دل مائل ہو رہا ہوتا ہے، یہ گناہ کر لوں، ایسے کر لوں، یہاں پہ ڈنڈی مار لوں، اس کا حصہ کھا جاؤں، اس کے ساتھ زیادتی کر جاؤں، اس کو گالیاں بکوں، اس کے ساتھ ایسا کروں، اس کے ساتھ ویسا کروں، حسد بک، سارے گناہ وہ ذہن میں رکھیں. یہ نفس انسان کو ابھار رہا ہوتا ہے. یہ نفس کی پہلی کنڈیشن ہوتی ہے. انسان اپنے نفس پہ قابو پانا شروع کرے، انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا شروع کرے. اللہ اکبر. آہستہ 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 انسان نفس اللوامہ تک پہنچ جاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ اکبر. سورہ قیامہ اس کی دوسری آیت، اس میں تذکرہ. ایسا ایسا کنڈیشن یہ بننا شروع ہو جاتی ہے جب انسان کی توجہ، جب انسان اپنی اصلاح چاہ رہا ہو، پھر نفس جس کو ہماری زبان میں ضمیر کہتے ہیں، نفس اللوامہ، اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے. وہی نفس جو گناہوں پہ ابھار رہا ہوتا ہے، اگر بندہ اپنی آپ کی ٹریننگ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، نیکیوں کی طرف راغب کرنا شروع کرے، پھر اس کا نفس اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ نیکی نہ کرے تو نفس بے چین ہوتا ہے. سمجھیے گا، یہ نیکی نہ کرے، نماز رہ جائے تو الجھن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ الجھنیں عطا کرے. اللہ کی قسم، اصل کامیابیاں تو یہ ہیں. پیسے نہ ملنے پہ الجھن ہونا، دل بند ہونا، بے چینی ہونا، مال نہ بکنے پہ پریشان ہونا، چہرے کے رنگ اڑ جانا، رشتہ داروں کی باتوں کو سن کے تو گھنٹوں بیٹھ کے پریشان، بالوں کو نوچتے رہنا. ان بے چینیوں سے یہ بے چینی اچھی نہیں کہ آج نماز ادا نہیں ہو سکی، آج قرآن کریم کی تلاوت نہیں، آج اماں کے ساتھ بات کی ہے تو بدتمیزی ہو گئی ہے، آج بات کی ہے تو بھائی کا دل دکھایا ہے، آج میرے جملے سے میرے ملازم کو تکلیف ہوئی ہوگی، آج مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا، آج جو کام کیا پتہ نہیں اللہ کے سامنے کل یہ رکھ دیا گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے اور وہ مجھے میرا امتی کہہ کے بلا رہے ہوئے، پر میرے کھاتے میں کیا مال ہوئے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ہے نفس اللوامہ. نفس انسان کو آگاہ کرنا شروع کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے، ہلاتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، کن کاموں میں پڑ گیا، کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. گناہ کا کام ہو، دل بے چین ہونا شروع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ اسے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے نا، چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے میں کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں اور زلزلہ آیا ہوا اور وہ پہاڑ مجھ پہ گرنے لگا. تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے گھبراہٹ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی گناہ کے بعد یہ کنڈیشن، گھبرا گیا ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میں کیا بڑے بڑے گناہ کر کے. اللہ کی قسم اتنے مطمئن ہم رہتے ہیں، میں تذکرہ ہی نہیں کرتا، روز نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی، کبھی دل پریشان ہی نہیں ہوتا، لوگوں کے حق مار کے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ٹینشن نہیں ہوئی کہ یار یہ کیا کیا میں. گالیاں بک کے باہر آ کے گھر والوں کو بک کے بڑا پرسکون ہو کے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، خیال ہی نہیں ہوتا کیا وہ کعبے کو گرانے سے بڑا گناہ کر کے آئے ہوئے ہیں اور یہ مطمئن بیٹھا ہوا ہوتا ہی ہوں کہ نہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. گناہ ہو تو پریشان کرتا ہے، نیکی چھوٹ جائے تو پریشان کرتا ہے. یہ نفس لوامہ ملامت کر رہا تھا، نہیں یہ نیکی ہونی چاہیے تھی، نہیں یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ نفس کی دوسری کنڈیشن ہوتی ہے جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا تھا. آخری کنڈیشن ہوتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ. اللہ ہم سب کو یہ نفس عطا فرمائے. مفسرین محدثین نے کہا یہ انبیاء کا نفس ہے، اس کے بعد یہ صحابہ کا نفس، اس کے بعد یہ صلحاء کا نفس ہے، یہ اللہ کے قریبی بندوں کا نفس ہے. وہ نفس جو نیکیاں کر کے آخری وقت میں یہ کنڈیشن بنتی ہے. یہ کنڈیشن دنیا میں پہلے نہیں سامنے آتی، دنیا میں چلتے ہوئے نفس لوامہ انسان کے اندر ہوتا ہے. وہ انسان کو ہر وقت نیکی کرنے کی جستجو، ہر وقت گناہ سے بچنے کی فکر، اسی کنڈیشن میں. لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا تو فرشتے آ کے اسے کہتے ہیں بس سٹاپ، اب فکر چھوڑ دے، اب تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت، مطمئن ہو جا، اطمینان رکھ. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو صبح و شام پڑھا کرتا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، دین اسلام کے اسلام ہونے پہ راضی، اپنے مذہب کے اسلام ہونے پہ راضی. تو آج چل اس رب کی طرف جس پہ تو راضی ہے. مرضیہ، وہ رب بھی تجھ پہ راضی ہو چکا ہے.
सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, छोटा सा 3 से 4 मिनट का तस्करा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमिन बंदा उसका आखिरी वक्त आता है ना तो आसमान से फरिश्ते, ये याद रखें, आगाह होता है बंदा, मौत से पहले खबर हो जाती है और फरिश्तों को देख ले तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो वो कंडीशन होती है, अब तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब बंदा को सदका खैरात करने की कोशिश करे तो वो नहीं कबूल लगता। ये फरिश्ते सामने, अब लाख चीखे चिल्लाए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, अल्लाह मेरे गुनाह, ख़त्म किस्सा। फरिश्ते नज़र आ जाए, मौत का गरगरा तारी हो जाए, नज़ा तारी हो जाए, फिर नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। अल्लाह सबके साथ रहम वाले मामले फरमाए, जब कोई बंदा मर रहा होता तो अमूमन कहते हैं ना वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लब हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे, ज़बान लड़खड़ा रही, पता नहीं कुछ कहना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, समझ नहीं आई क्या कहा। अल्लाह की कसम कुरान करीम पढ़े, उसमें समझ आ जाती है ये क्या कह रहा होता है। अल्लाह ने कहा है जब मौत का वक्त आएगा ना करीब, उस वक्त बंदा कहेगा एक लम्हा, एक लहजा, अल्लाह मुझे मोहलत दे, मैं तेरे रस्ते में कुछ खर्च कर जाऊं। क्या एक लम्हे में क्या उठ के फटाफट भाग के जाएगा, तिजोरी में सर पैसे निकाल के दे देगा, बैंक अकाउंट में से जाके पैसे निकाल के दे देगा? नहीं 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 नहीं, एक लम्हा, एक लहजा मिले। मैं अपनी औलाद से कहता हूं मेरा माल अल्लाह के रस्ते में वक्फ कर देना। मैं बीवी से कहता हूं ये कपड़े जो मेरे मरने के बाद तकसीम करना, मेरे होते हुए मैं कह के जा रहा हूं सवाब ताकि मुझे मिले, ये दे देना गरीबों को। उस वक्त कहेगा सिर्फ मुझे बोलने की इजाजत दीजिए, ना 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 ना, फरिश्ते सामने। अच्छा, कंडीशन ये होगी जब नेक बंदी की रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंतहाई खुशशक्ल फरिश्ते, इंतहाई खूबसूरत चेहरे के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके पास कफन होता है जन्नत का लिबास लेके आते हैं, उसमें से ऐसी खुशबू आ रही होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में कोई ऐसी खुशबू मिलती ही नहीं, और जमीन और आसमान उस खुशबू से मुअत्तर हो गए, फुल मुअत्तर। फरिश्ते जिन्होंने रूह को लपेटना होता है वो दूर बैठते हैं, हदीस के अल्फाज में आपको सुना, वो दूर बैठते हैं। सिर्फ मलकुल मौत जिन्होंने जिस्म से रूह को कब्ज करना होता है ना, सिर्फ वो पास आते हैं और बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े कराम के साथ ये जुमला उस वक़्त कहते हैं। अल्लाह हम सबको ये जुमला सुनना नसीब फरमाए, अल्लाह हम हमारी नस्लों को ये जुमला सुन। उस वक़्त कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राद, आए चले, अल्लाह आपको बुला रहे हैं अपने पास, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत। अल्लाह कह रहे हैं आए मेरे बंदों में शामिल, आप सब पहले जो बंदे मेरे पास पहुंच चुके हैं उनमें शामिल होकर जन्नतों की सैर को चलते हैं। चेहरे मुतमईन देखे हैं ना मौत के वक़्त, ये उनके होते हैं, इत्मीनान और सुकून उनको मिलता है, आराम और सुकून उनको मिल रहा होता है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वक़्त कम है बात लंबी ना हो जाए, फरमाया जिस तरह पानी का मशकीज़ा ऐसे उल्टें तो पानी बीच में थोड़ा मिकदार में, या आपने थोड़ा उसको, तो उससे पानी का कतरा टपकता है, उसको गिरने में कोई मुश्किल हो रही होती है टपकने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह पानी के मशकीज़े से पानी का कतरा टपकता है, बिल्कुल उसी तरह उसकी रूह जिस्म से बाहर निकल आती है। इतना इत्मीनान, इतना सुकून। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रूह बाहर निकलती है तो ज़मीन और आसमान, दुनिया में तुम्हारी मौजूद सबसे बेहतरीन जो मुश्क है, खुशबू, सबसे तेज खुशबू होती है नहीं मुश्क की खुशबू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे भी ज्यादा बेहतर और खूबसूरत खुशबू के साथ पूरी दुनिया में महकाती जाती है, इसके जिस्म से निकलने वाली रूह की खुशबू होती है। फरमाया फिर वो फरिश्ते जो दूर बैठे होते हैं वो फौरन लपकते हैं, वो आके जन्नत के लिबास में उसको लिपटा देते हैं। सारी एक हदीस में एक रवायत में तज़किरा मिलता है, मैं उसकी सनद नहीं ढूंढ सका वक़्त की कमी की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन और आसमान में मौजूद तमाम फरिश्ते उसी वक़्त उसकी नमाज़ जनाज़ा अदा करते हैं जब ये रूह निकलती है। फरिश्ते इसको लेके, ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब आसमान है, 7 फरिश्ते बीच में मिकदारों में बेशुमार फरिश्ते अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह बड़ा बीबा बंदा है, बड़ा नेक बंदा है, राह तो जाना है इसलिए ऊपर की तरफ, अल्लाह इसको हमारे पास से गुजारना, इसका जो ऊपर जाने का रास्ता ना अल्लाह ये मेरे वाले रास्ते से आए, अल्लाह मुझे देखने की सा। ओह, मैयतों पे चेहरा देखने के लिए जमा होते हैं, आखिरी वाली चेहरा जिसका चेहरा देखने के लिए फरिश्ते जमा हो रहे हो और रब से ख्वाहिश का इज़हार कर, अल्लाह मेरे पास से गुजारना, मैं देखना चाहता हूं ये बंदा कौन है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते वो रूह लेके ऊपर की तरफ चलते, करीब खड़े फरिश्ते सवाल कौन है, ये कौन है बंदा, किसको लेके जा रहा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس کو بلائے جانے والے سب سے اچھے نام کے ساتھ اس کو بلایا جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اوہ اپنے ماں باپ کی عزت یوں رکھو، تمہارا نام تمہارے باپ کے ساتھ لیا جائے تو فرشتے عزت کے ساتھ لے رہے ہو۔ ہوتی ہے نا خواہش میرا بچہ میرا نام روشن کرے، میرا بچہ میرا، اصل خوبصورتی تو یہ ہے نا کہ اس کے ابے کا نام اس کے نام کے ساتھ فرشتے لے رہے ہو، فلاں بندہ فلاں کا بیٹا بڑا اچھا بیبا انسان، آج یہ جا ہے 2-3 منٹ کی اجازت ہے نا؟ پہلے دروازے کو نہ کرتے ہیں، پہلے آسمان کو، دروازے بند ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح، وہ کھولتے ہیں دروازہ، کہتے ہیں ویلکم لبیک، ہم تو منتظر تھے اس کے، آؤ تمہارے منتظر کھڑے تھے۔ یہ فرشتے پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس کی روح تھماتے ہیں اور وہ پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو لے کے دوسرے آسمان کی طرف بڑھنا، ارد گرد فرشتے پوچھ رہے ہوتے ہیں کون آیا ہے کون آیا ہے، آج آسمان بڑا معطر ہے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی، فلاں کا بیٹا فلاں آیا ہے، فلاں کی بیٹی فلاں آئی ہے، لے کے جا رہے ہوتے ہیں دوسرے آسمان، دروازہ ناک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، فلاں اس کا بیٹا فلاں یا فلاں کی بیٹی فلاں وہ آئی ہے، کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں حکم دیا گیا اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور پروٹوکول دینے کے لیے، لاؤ دو ہمیں تھماؤ، وہ لے کے اسی طرح 7 آسمانوں پہ وہاں پہنچتے ہیں جس کا نام علیین ہے، اللہ کے عرش کے نیچے، یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، فرشتے وہاں پہ ویلکم کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی کتاب، اس کا نام اعمال یہ علیین میں رکھو جہاں پہ نیک لوگوں کا نام اعمال رکھا جائے گا، یہاں پہ رکھو اور اس کو واپس اس کی قبر کی طرف لٹاؤ، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو مٹی میں لٹاؤں گا اور مٹی سے اٹھاؤں گا، یہ میرا ان کے ساتھ وعدہ، اس کو واپس بھیجو اس کی قبر کی طرف۔ اللہ اکبر، روح واپس لٹا دی جاتی ہے۔ بدکار آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ جب لینے آتا ہے نا اس کو، حدیث کے الفاظ مختصر سا تذکرہ، انتہائی غسیلی شکل میں جو فرشتے لینے آتے ہیں، سیاہ چہروں کے اور انتہائی خوفناک شکل، دور آ کے بیٹھتے ہیں، ملک الموت آگے کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَوَفُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ اِذَا ضَرَبْتُمْ، قاری صاحب کدھر ہیں؟ سورہ محمد کی آیت ہے قاری صاحب، فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ الْأَدْبَارَ، ایک منٹ دیکھ لینے دیں مجھے، ہاں یہی آیت ہے لیکن میں پھر ڈھونڈ لوں، كيف إذا تتوفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم۔ سورہ محمد کی یہ آیت ہے، ہاں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، آیت نمبر 27 ہے سورہ محمد کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب یہ فرشتے لینے آتے ہیں نا ان کو، تو ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں، اور اس وقت ملک الملائکہ اسرائیل وہ پاس کھڑے ہو گئے کہتے ہیں نکلو خبیث روح چل۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ہاتھ بڑھاتے نہیں نکالنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، پہلے اسے کہتے ہیں خود نکال اپنی روح، باہر نکال اس کو، پھر وہ نکلتی نہیں، وہ کیوں نکلے؟ وہ حدیث کے الفاظ وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے کونوں قدروں میں، پھر وہ ہاتھ بڑھا کے کھینچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح گرم سلاخ ہو اس کے اوپر گیلی اون رکھ کو اس کو کھینچیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے جسم کی ایک ایک انتڑی، حدیث کے الفاظ ایک ایک رگ ٹوٹتی ہے اس کی جب وہ اس کو کھینچتے ہیں، یوں کھینچا جاتا ہے۔ وہ فرشتے جو پاس کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لعنتیں برساتے ہیں، چل رب کے غیظ و غضب کی طرف۔ تو بدکار آدمی تھا، تو اتنا برا آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ لے کے آتے ہیں، اس میں اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے، اور پھر اس کو لے کے فرشتے آسمان، حدیث کے الفاظ ہے آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت برساتے ہیں، اور کتنا برا بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے لے کے آسمان کی طرف جلنا شروع ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ناک کرتے ہیں کون ہے یہ فلاں کا، اتنی بدبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر کوئی مردہ جانور ہو اس کی جو مرنے کی بدبو ہوتی ہے نا اس سے بھی بری بدبو اس سے نکل رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے لوگوں کے لیے نہیں دروازے کھولے جاتے، پھینکو اس کو، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قرآن کریم میں تذکرہ اس کی روح کو ادھر آسمان سے وہ لے کے نیچے نہیں اترتے، پھینک دیا جاتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو کے ٹکراتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر وہ نیچے آ کے گرتی ہے۔ یہ حال ہوتا ہے وہ بدکار آدمی کا، اس کی موت کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکوکار لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی
آخری وقت میں یہ کلمہ سننا نصیب فرمائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے سورہ فجر کی آخری آیات جن میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز کی سختیوں کا تذکرہ کیا، اس حوالے سے چند ایک باتیں، اور پھر نیک لوگوں کے دنیا سے جانے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ کا تذکرہ جو کیا، اللہ ہم سب کو یہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اس کے حوالے سے وضاحت کی گئی۔ زندگی میں کوشش کریں اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگائیں، برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، تب جا کے یہ حالت اور کنڈیشن ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر اطمینان کی آواز دی جاتی ہے، رب کی رضا بتلا دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہماری مسجد کے انتہائی محترم ہمارے ساتھی ہمارے بزرگ شیخ عبدالرشید صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کے شہر سیالکوٹ کی بڑی معروف شخصیت قاری شفیق الرحمان الوی صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ چودھری ریاض صاحب ہمارے، ان کے دوست ہیں ڈاکٹر سہیل صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے وینٹیلیٹر میں، ان کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے اپنی والدہ کے لیے درخواست کیا، اور بھی ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی، یہ دعا کریں جتنے بیمار، اللہ سارے بیماروں کو مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے بڑے بڑے پیارے ساتھی ہیں طیب بھائی، انہوں نے یہ اعلان کا خصوصی کہا تھا 29 جنوری جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء، یعنی آج کے دن انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد حال دارا ٹبہ ککے سے یا وہاں پہ کی پروگرام ہو رہا ہے۔ قاری اکرم زاہد بٹوی صاحب گجرانوالہ سے اور اشرف شہزاد سلفی صاحب اکاڑا سے، یہ دو بزرگ وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ سارے ساتھی کوشش کریں وہاں پہ پہنچیں، دعا کریں اللہ جتنے بیمار ہیں سارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ ساری پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کے سارے مسئلے اللہ حل فرمائے، سارے معاملات اللہ درست فرمائے، دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کے سارے غم پریشانیوں دکھوں تکلیفوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا کریں اللہ سب کے لیے بہترین ہمسر پیدا فرمائے، بہترین رشتوں کا بہترین بندوبست فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔